بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه اما بعد ہم سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے اور آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 190 سے پڑھیں گے. آیت نمبر 190 سے لے کے 193 تک کا ترجمہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، لیکن ہم برسری ضرور پڑھیں گے. اللہ فرماتے ہیں وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور نکالو ان کو جہاں پہ تم انہیں پاتے ہو، انہیں اور قتل کرو انہیں جہاں تم انہیں پاتے ہو. واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ جو ہے نا وہ قتل سے بڑا گناہ ہے. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور مسجد الحرام کے قریب ان سے نہ جنگ کرو. حتی یقاتلوکم فی، جب تک وہ تم سے نہ لڑے. فإن قاتلوکم، اگر وہ تم سے لڑتے ہیں، فقتلوہم، تو تم انہیں قتل کر دو. کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا. فإن انتہوا، تو اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا رحم کرنے والا ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اللہ کا دین قائم ہو جائے. فَإِنِ انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر کوئی دشمنی نہیں ہے مگر ظالموں سے. آگے اللہ فرماتے ہیں الشہر، مہینہ، الحرام، حرام، حرمت والا مہینہ، بالشہر، بدلے مہینے کے، الحرام، حرمت والا مہینہ، حرمت والے مہینے کے بدلے. والحرمات، اور حرمات، قصاص، ان کا بدلہ لیا جائے گا. فمن اعتدى علیکم، پس من، جو کوئی اعتدا زیادتی کرے، علیکم، تم پر، فاعتدوا، تو تم بھی زیادتی کرو، علیہ، اس پر، بمثل، اس جیسا، ما، جو اعتدا، اس نے زیادتی کی ہے، علیکم، تم پر. جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اتنا ہی زیادتی کرو جتنا وہ کر چکا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، مع المتقین، ان، بے شک اللہ مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اشہر الحرام بشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے. والحرمات قصاص، اور ساری حرمتوں کے بدلے لیے جائے. فمن اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم بھی ان پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی ہی زیادتی انہوں نے کی ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انفقوا، تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں. وَلَا، اور نہ، تلقوا، تم پھینکو، ڈال دو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں، اور نہ ڈالو خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، نیکی کرو. ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، پسند کرتا ہے، المحسنین، احسان کرنے والوں کو. آئین آیات پہ غور کرتے ہیں. یہ آیات جہاد کے حوالے سے ہے. جہاد عظیم ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور قرآن پاک میں بہت سارے جگہوں میں جہاد کا ذکر ہے. اور جہاد میں جہاد بالنفس، جہاد بالمال، اور جہاد باللسان، 3 قسم کے جہاد آتے ہیں. زبان کے ساتھ جہاد کرنا، مال کے ساتھ جہاد کرنا، اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنا. یہ اور مجاہد اللہ کے ہاں عظیم ترین مقاموں میں سے ایک مقام مجاہد کا مقام ہے. اور جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتا ہے اور شہادت کا مقام پاتا ہے، یہ وہ مقام ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ شہید کی روح کو فوراً جنت میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ جنت میں سیر کر رہے ہوتے ہیں. اور شہید کے جسم کا پہلا قطرہ جو گرتا ہے، اس پہلے قطرے سے ہی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور شہید کو مرتے ہی دنیا شہید ہو، شہادت مقام پاتے ہی جنت کا مقام اسے دکھا دیا جاتا ہے، اور قبر کے عذاب سے اسے بچا دیا جاتا ہے، محشر کے میدان کے ہولناکیوں سے بچا دیا جاتا ہے، اپنے گھر والوں کی وہ سفارش کرتا ہے، اور دیگر بے شمار فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں بتایا ہے. اور حدیث کی کتابوں میں اس کے فضائل کے بارے میں بے شمار حدیث موجود ہیں. اور
یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے حوالے سے بتایا ہے. جہاد کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. جہاد جو بن نفس ہے، نفس کے ساتھ جہاد کرنا، دو قسم کے ہیں. ایک جہاد دفع ہے اور ایک جہاد طلب ہے. ایک جہاد دفع اور ایک جہاد طلب. دفاعی جہاد یہ ہے کہ دشمن مسلمان ملک پہ حملہ کرے. ہمارے ملک پہ دشمن نے حملہ کیا تو اس وقت ہمارا فرض بنتا ہے، ہم میں سے ہر فرد کا فرض بنتا ہے کہ ہم دفاعی طور پہ لڑیں. اور اس میں انسان اس چیز کا پابند نہیں ہے کہ جب تک حاکم وقت کی اجازت نہ ہو، بلکہ جب دشمن نے حملہ کیا تو اس وقت آپ اس کو جواب دو گے. جب دشمن آپ کے گھر میں گھسے گا تو آپ اس انتظار میں نہیں بیٹھو گے کہ نہیں مجھے کوئی پرمیشن دے، بلکہ آپ فوراً جواب دو گے. یہ جہاد دفع ہے. اور ایک ہے جہاد طلب. جہاد طلب یہ ہے کہ انسان کے ایک مسلمان ملک دوسرے ملک پر حملہ کرے، یا مسلمان آگے اپنے جہاد کے سلسلے کو آگے لے کے چلے اور اسلام دشمنوں کے خلاف جنگ کریں اور ان کو برائی سے روکیں، یا انہیں اپنے حد میں رکھیں، یا مسلمانوں کے اوپر زیادتی کرنے سے انہیں روکیں، یا جو بھی اس کے پیچھے احکام اور مقاصد ہوتے ہیں. اور جہاد میں ایک بنیادی چیز ہے اخلاص، کہ اللہ کی رضا کے لیے، جس طرح اس آیت میں بھی ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کے راہ میں. قتال اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ جہاد سب سے خطرناک اعمالوں میں سے ایک عمل ہے. مطلب یہ کہ ایک انسان جب علم سیکھنے میں اگر انسان اخلاص نہ ہو، مال خرچ کرنے میں انسان اخلاص نہ ہو، کسی بھی نیک عمل میں اخلاص نہ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بعد میں احساس ہو اور آپ توبہ کریں، معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس گناہ کو معاف کر دے اور آپ اپنی اصلاح کر سکو. لیکن جہاد میں اگر اخلاص نہیں ہے نا، اور کیونکہ تم بالکل دشمن کے سامنے لاسٹ زیرو پوائنٹ پہ کھڑے ہو اور وہاں جان چلی جاتی ہے، تو جان جانے کے بعد توبہ کرنے کا تو وقت بھی نہیں ملنا، سیدھا کام خراب ہو جانا ہے، یا فوراً جنت میں یا پھر فوراً معاملات خراب ہو جانے ہیں. اور اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 ایسے لوگ جن کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے اور جہنم کو بھڑکایا جائے گا، ان میں سے ایک مجاہد ہوگا جس نے جہاد تو کیا تھا لیکن تاکہ لوگوں کی تعریف سنے. اللہ فرمائے گا میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو جہاد کے لیے فی سبیل اللہ ہونا بہت ضروری ہے، کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص لڑتا ہے حمیتاً، اپنی قومیت کے لیے اور اپنی بہادری کے لیے، پھر آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. جو شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا نام بلند ہو، توحید بلند ہو، اسلام بلند ہو، اسلام کا نعرہ بلند ہو، وہ اللہ کے راہ میں، وہ فی سبیل اللہ ہے. باقی کوئی بھی مقصد ہے وہ فی سبیل اللہ نہیں، فی سبیل اللہ نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہو کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد. یہ ایک بہت اہم بنیادی پہلو ہے. اسی طریقے سے جہاد کے آداب ہوتے ہیں. جہاد کے آداب ہیں جس طرح ہر عبادت کے آداب ہیں. نماز کے آداب ہیں، روزے کے آداب ہیں، ہم پڑھتے آ رہے ہیں، روزوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، آگے ہم حج کے آداب پڑھیں گے. تو جہاد کے بھی بہت سارے آداب ہیں. اور جہاد میں ایک بنیادی ادب یہ ہے، بنیادی جہاد کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ ایک تو اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرا ایک جھنڈے کے تلے ہو، اور تیسرا ایک حاکم کے تحت ہو. یہ نہیں ہوتا کہ ہم اٹھیں اور ہم 4 بندے، 10 بندے، 20 بندے، 100 بندے ایک ٹیم بنائیں اور جائیں اور جنگ کریں. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من قاتل تحت رایت عمیہ، جو شخص کسی اندھے جھنڈے کے نیچے، جھنڈا وہ جس کا سرپرست بس کوئی بھی بن گیا، اس کے تلے جو شخص جہاد کرتا ہے، یغضب لعصبہ، اپنے جماعت کے لیے یہ غصہ کرتا ہے، او ینصر عصبہ، یا اپنے جماعت کی حمایت کرتا ہے، او فقتل فقتلۃ جاہلیہ، پھر اگر وہ مارا جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو کہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں تو وہ جہاد کر رہا ہو. تو جہاد میں یہ ضروری ہے کہ وہ حاکم وقت کے تحت ہو. جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں کہ خلف امام یقاتل من ورائے، کہ جہاد ضروری ہے کہ ایک امام کے، بادشاہ کے پیچھے ہو اور اس کے پیچھے سے جو ہے نا وہ لڑا جائے، ایک بادشاہ سرپرست ہو جس کے. اور یہ ضروری ہے، اگر یہ آداب نہیں اپنائے جاتے ہیں تو فساد ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگوں نے جب ان آداب کو نہیں اپنایا تو پھر اس کی وجہ سے بہت سارے دوسروں کو بھگتنا پڑتا ہے، اور لوگ غیر مسلمانوں پہ تنقید کرتے ہیں
اور اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. جب ایک حکومت کے تحت جب لڑائی ہوتی ہے، جب جنگ ہوتا ہے، تو ان آداب کا خیال رکھا جاتا ہے. ہمارے ملک میں پچھلے دنوں میں جو پاکستان انڈیا کے درمیان جو مسائل پیش آئے تھے، اس میں ایک ملکی سطح پہ جب وہ ایکشن لیا گیا تو ایک اچھا ایکشن لیا گیا، اور ایک جو ہے نا وہ ایک مؤثر جواب دیا گیا، کیونکہ وہ ایک حکومتی سطح پہ وہ کام ہوا. لیکن اسی طرح کے جو چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں، ان کے نقصانات پھر نظر آتے ہیں اور فسادات ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ یہاں سے کچھ لوگوں نے جا کے ان کو مارا، وہاں سے لوگوں نے آ کے ان کو مارا، انہوں نے جا کے ان کو مارا، اور ہوتا یہ ہے کہ یہ مار کے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور میدان کو خالی چھوڑ دیتے ہیں. پھر دشمن نے آ کے ان کی عورتوں پہ اور ان کے بچوں پہ حملہ کر کے اور معاملات اور بگڑ جاتے ہیں. تو ضروری ہے کہ وہ ان آداب کا خیال رکھا جائے. اسی طریقے سے یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ جہاد میں جو اسلام نے جو اخلاق سکھائے ہیں، احسان، ان کو اپنانا بہت ضروری ہے. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو بھیجتے تھے جہاد پہ تو کہتے تھے کہ سیرو بسم اللہ یا اغزو بسم اللہ، اللہ کے نام پہ جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جہاد کرو. قاتلوا من کفر باللہ، لڑو ان سے جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں. اغزو ولا تغلو، تغلو جنگ کرو، خیانت نہ کرو. ولا تغدرو، غداری نہ کرو. ولا تمثلو، چہرے نہ بگاڑو، یعنی لوگوں کے اعضاء نہ کاٹو. ولا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل نہ کرو. پھر آگے آپ نے فرمایا کسی عورت کو قتل نہ کرو، کسی رہبان کوئی جو عبادت گزار ہوتے ہیں ان کے کفار کے عالم وغیرہ ہوتے ہیں جو، ان کو قتل نہ کرو. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ، یعنی عام طور پہ جو مدنی ہوتے ہیں، جو شہری ہوتے ہیں، انہیں قتل نہ کرو. بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ اگر وہ تمہارے شہریوں کو قتل کرتے ہیں، تم بدلے میں جا کر ان کی شہریوں کو نہیں مارو گے. انہوں نے ہمارے بچوں کو مارا تو ہم بدلے میں ان کے بچوں کو نہیں ماریں گے. انہوں نے ہماری عورتوں کو مارا تو بدلے میں ہم ان کی عورتوں کو نہیں ماریں گے، بلکہ نہیں، ہم ان کے فوج پہ حملہ کریں گے. تو یہ عظیم تعلیمات اسلام نے سکھائے ہیں. اور دیکھا جائے تو اسلام نے وہ تربیت، وہ اخلاق سکھائے ہیں جہاد میں جو کسی بھی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گے، جو کہیں پہ بھی آپ کو اس طرح کی مثالیں نہیں ملیں گی جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. تو ایک بے مثال جو ہے نا وہ آداب اور احکام اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آداب کو اپنانے کا حکم دیا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے ایک عورت کو دیکھا جسے قتل کیا گیا تھا کسی جنگ میں، تو اللہ کے رسول شدید غضبناک ہو گئے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ما کانت هذه تقتل، اس عورت کو تو نہیں قتل کرنا تھا. پھر آپ نے پوچھا کہ کس نے قتل کیا، بتاؤ مجھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کا مظاہرہ کیا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے ساتھ اگر کوئی معاہدے ہوئے تو ان معاہدوں کا خیال رکھتے تھے. جو عہد ہوئے، جو زبان دی گئی ہے، اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے معاملات کو آگے لے کے چلا کرتے تھے. تو یہ چند آداب ہیں جہاد کے احکام کو جانتے ہوئے ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے. اور یہاں پہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جہاد جو ہے نا وہ تین سٹیپ پہ، اس کے تین سٹیپس ہیں. پہلے جب اللہ کے رسول اور صحابہ کرام مکہ میں تھے تب اسلام نے جہاد سے منع کیا تھا اور جنگ کرنے سے منع کیا تھا کہ تم لڑو گے نہیں. اور اس بارے میں قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں اللہ فرماتے ہیں، لم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکو، جنگ نہ کرو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. اور اللہ نے فرمایا وَهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور اچھے انداز سے ان کو نظر انداز کرو. اور فرمایا ادفع بالتی ہی احسن السیئہ، ان کی برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو. جب مکہ میں تھے تو جہاد کو روکا گیا تھا کہ تم نے لڑنا نہیں ہے. یہاں تک کہ کچھ جب بیعت العقبہ کے وقت کچھ لوگ آئے تھے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول مرنا علی اہل منی، ہمیں حکم دے ہم یہ منی والوں کے خلاف جنگ کریں، اپنے تلوار اٹھائیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لم نؤمر بعد، ابھی تک ہمیں اللہ کی طرف سے حکم نہیں ملا ہے. تو جب مکہ میں تھے تب ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جہاد کا حکم نہیں دیا گیا تھا. اس لیے یہ پہلا اسٹیپ تھا جب جہاد منع تھا. ٹھیک ہے، جس طرح قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. پھر دوسرا اسٹیپ جہاد کا ہے. جب مدینہ میں اللہ کے رسول آئے اور اس کے کچھ ٹائم بعد پہلی آیت نازل ہوئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا،
کہ ان لوگوں کو حکم دیا گیا ہے جن سے لڑا جا رہا ہے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد دفع کا حکم دیا کہ جو تم سے لڑتے ہیں تم ان سے لڑو، جس طرح اس آیت میں جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، جو لڑے گا ان سے لڑنا ہے۔ پھر جا کے تیسرا اسٹیپ جہاد کا آیا اور وہ یہ ہے کہ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، مشرکوں کو کھلے عام مارو جس طرح وہ کھلے عام تمہیں مارتے ہیں۔ پھر وہ جہاد کا تیسرا اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس کا حکم دیا۔ تو اور جہاد جو ہے نا یہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر امت کے کچھ لوگ جہاد کر رہے ہیں تو دوسروں سے وہ فرض ساقط ہے۔ اور جہاد میں جس طرح میں نے کہا دفع ہے اور طلب ہے، اور اگر حاکم وقت کی طرف سے حکم آئے کہ نکلو جہاد کے لیے، پھر نکلنا فرض ہے، پھر پیچھے ہٹنا یہ ان گناہوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، غالباً بخاری مسلم کی روایت ہے کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، ان میں سے ایک ہے جو جنگ کے میدان سے بھاگنا، والتولی من الزحف کے الفاظ غالباً میرے ذہن میں الفاظ نہیں آ رہے ہیں، کہ جنگ کے میدان سے بھاگ جانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر جنگ کے میدان میں انسان کھڑا ہو تو وہاں سے بھاگ جانا یہ بھی جنگ کے میدان سے بھاگنے میں آ جاتا ہے۔ یہ کچھ اہم آداب تھے جہاد کے حوالے سے، آئیں پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، الذین یقاتلونکم، ان سے جو تم سے جہاد کرتے ہیں، اور یہاں پہ قتال کا لفظ استعمال ہوا ہے، مطلب جنگ کرنا، ان سے جنگ کرو اللہ کی راہ میں جو تم سے جنگ کرتے ہیں، ولا تعتدوا، اب یہ وہ دوسرا سٹیپ ہے کہ جو تم سے لڑتے ہیں تم ان سے لڑو، ولا تعتدوا، اور اعتداء نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ زیادتی ہم نے پڑھا کہ بچوں کو قتل کرنا، عورتوں کو قتل کرنا، یہ اس میں آ جاتا ہے کہ یہ اسلام نے نہیں سکھایا، تو جنگ میں بھی زیادتی نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اصولوں کے مطابق جنگ کرو، قانون کے مطابق جنگ کرو، جس طرح نماز کے احکام اور آداب ہیں، جس طرح روزوں کے احکام اور آداب ہے، حج کا ایک طریقہ ہے، حج کے احکام اور آداب ہے، تو جہاد کے بھی احکام اور آداب کو اپناؤ۔ یہ نہیں ہے کہ بس غصہ آیا اور اٹھا لیا ہتھیار اور جا کے دھماکہ کر دیا اور کہا کہ یہ جہاد ہے۔ یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ نہیں ہے کہ معصوموں کی جان لے لی اور کہا کہ یہ جہاد ہے۔ یہ جہاد نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب، یہ زیادتی ہے، اور اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں جہاں کہیں تم انہیں پاتے ہو، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ زیادہ خطرناک ہے قتل کے نسبتاً۔ یہ وہ تیسرا اسٹیپ ہے جہاد کا کہ انہیں قتل کرو، اور یہ تب ہوا جب مشرکین کا فساد بڑھ جائے، جب مشرکین کے فساد اتنے ہو جائے نا، تو پھر اس وقت یہ اسٹیپ آیا کہ اب ان سے لڑو۔ بے شک وہ تمہیں نہیں مار رہے ہیں، دوسروں کو مار تو رہے ہیں نا، یہ فساد پھیلا رہے ہیں، یہ خوف پھیلا رہے ہیں، یہ سکون کو تباہ کر رہے ہیں اور یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، شرک کو پھیلا رہے ہیں، ان سے لڑو۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کرو، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، مکہ سے نکالا تھا اللہ کے رسول کو اور صحابہ کرام کو، اللہ نے فرمایا وہاں سے تم نے ان کو نکالنا، اور اللہ نے پھر اس کو سچ کر دکھایا فتح مکہ کے موقع پہ۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس فتنہ کی تفسیر مفسرین نے کہا کہ شرک، کیونکہ یہ مشرک ہیں، یہ شرک پھیلا رہے ہیں، اور شرک جو ہے نا یہ زیادہ کبیرہ گناہ ہے قتل کے نسبتاً۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم اس سے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور ان سے نہ جنگ کرو مسجد الحرام کے پاس جب تک کہ وہ تم سے جنگ نہ کرے۔ مسجد الحرام سے مراد حرم کے علاقے ہیں، اور اس آیت سے اور اس جیسی دیگر آیتوں سے اہل علم بتاتے ہیں کہ حرم کا جتنا بھی علاقہ ہے
وہ سارا کے سارا علاقہ مسجد الحرام کہلایا جاتا ہے. اس لیے اگر آپ مکہ جاتے ہیں، اللہ کے گھر جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو مسجد الحرام مکہ کی جو مسجد ہے جہاں پہ کعبہ ہے، اس کے علاوہ بھی حرم کے حدود کے اندر اگر کسی اور مسجد میں بھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کے برابر ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ نے اس پورے حرم کو مسجد الحرام کہا ہے. تو مسجد الحرام اس حرم کو بھی کہتے ہیں اور مسجد کو بھی کہتے ہیں اور کعبہ کو بھی کہتے ہیں، جس طرح ہم پہلے بھی یہ باتیں پڑھ چکے ہیں. اور ان سے نہ لڑو مسجد الحرام کے پاس حتی یقاتلوکم فی، جب تک وہ تم سے نہ لڑیں. مسجد الحرام کیونکہ یہ حرمت والا علاقہ ہے، حرمت والے علاقے میں اہل اسلام کو اسلام نے اس چیز سے منع کیا کہ تم جنگ میں پہل نہیں کرو گے، دشمن کے ساتھ کبھی بھی حرمت کے علاقے میں کوئی خون نہیں بہایا جائے گا. وہاں پہ تو کسی جانور کو قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے. اس کے بھی احکام اسلام نے بتایا ہے، سورۃ المائدہ میں بھی ہے، دیگر صورتوں میں بھی ہے. اور کچھ جانوروں کا صرف بتایا گیا جن کو آپ قتل کر سکتے ہو، باقیوں کو قتل کرنے سے، شکار کرنے سے بھی وہاں پہ منع کیا گیا ہے، اور سختی سے منع کیا گیا، صرف منع نہیں کیا گیا ہے. تو وہاں پر جنگ میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ تم جنگ میں پہل نہیں کرو گے مسجد حرام کے علاقے میں، حرم کے علاقے میں، حتی یقاتلوکم، جب تک کہ دشمن مشرکین تمہارے اوپر حملہ نہ کرے. اگر مشرک پہل کرتے ہیں نا حرم کے علاقوں میں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ مشرکین پہل کرتے ہیں مکہ کے علاقوں میں تو تم انہیں قتل کرو گے. اور یہاں اللہ نے جو انداز استعمال کیا، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے جنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے حرم کے علاقے میں، تو تم ان سے جنگ کرو نہیں کہا، بلکہ کہا فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم انہیں قتل کرو. کیا مطلب انہیں پھر قتل عام کرو، مطلب انہیں سبق سکھاؤ کہ انہوں نے کیسے ہمت کی کہ وہ حرم کے علاقے میں تمہارے اوپر حملہ کریں. تو حرم کا جو علاقہ ہے اس کی ایک حرمت ہے، اس کا ایک ادب ہے، اور ان علاقوں میں مشرکین بھی جنگ کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اور بلکہ وہ ان علاقوں کا ادب اور احترام کا خیال رکھتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی وہاں پہ تم پر حملہ کرے تو تم انتظار نہیں کرو کہ یہ باہر نکلے تو ہم نے مارنا ہے، بلکہ وہیں پہ انہیں قتل کر دو. کذالک جزاء الکافرین، یہی بدلہ ہے کافروں کا. فإن انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، مطلب یہ ہے کہ وہ باز آ کے مطلب توبہ کریں اور اسلام قبول کریں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور ان سے لڑو، جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. ان سے تب تک لڑتے رہو جب تک کہ شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے، کیونکہ یہ شرک ہی تو مصیبت ہے اس زمین پہ. ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے کتاب الفوائد کے اندر بہت خوبصورت طریقے سے بتایا کہ دنیا میں ساری مصیبتوں کا جڑ یہ شرک ہے، اور ساری خیر کا جڑ توحید ہے. تو شرک کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. اور جو جہاد کا معاملہ ہوتا ہے مشرکین کے ساتھ، یہ ایک حاکم وقت کے انڈر کیا جاتا ہے، ان کے فیصلے کے مطابق. یہ نہیں ہوتا کہ میں اور آپ اٹھیں کہ شرک کا خاتمہ کرنا ہے اور جائیں اور قبروں کو توڑیں اور یہ کریں یا وہ کریں. نہیں، یہ غلط ہے. اس کی اجازت مجھے اور آپ کو بالکل نہیں ہے. جس طرح حد نافذ کرنا یہ حاکم وقت کی اجازت ہے، اسی طرح جہاد کے حکم دینا یہ حاکم وقت کا کہ اس میں ہے. اگر ہم عام کوئی بندہ اٹھے اور کرے تو یہ فساد ہوگا. ہم 4 بندوں کو مار کے آئیں گے، وہ ہمارے 10 بندے ماریں گے، ہم ان کے 20 ماریں گے، وہ ہمارے 50 ماریں گے. یہ جنگ تو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. تو اس لیے یہ معاملات جو ہے نا وہ حاکم وقت کے تحت کیے جاتے ہیں. اگر حاکم وقت نہیں کر رہا تو وہ گنہگار ہو رہا ہے، ہم نہیں گنہگار ہوں گے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور ان سے لڑو تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے، یہاں تک کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے. ویکون الدین للہ، اور اللہ کا دین نافذ ہو جائے. یہ مشن ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرنا، بس اسی مقصد سے لڑنا ہے. مقصد کوئی اور نہ ہو، نہ قومیت ہو، نہ کوئی اور مقصد ہو، بس اللہ کے دین کو نافذ کرنا. فإن انتہوا، اگر دشمن باز آ جائیں یعنی توحید کو اقرار کر لیں اور جنگ کے معاملات تو ختم ہو جائیں، اسباب ختم ہو جائیں، فلا عدوان، پھر کوئی دشمنی نہیں ہے، پھر یعنی عداوت نہیں ہے، پھر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. الا علی الظالمین، مگر ظالموں میں، ظالموں کے ساتھ لڑائی جو ظلم کرے گا اس کو سبق سکھانا ضروری ہے. جو ظلم سے باز آ جائے پھر انہیں چھوڑ دو. اگر اللہ فرماتے ہیں شہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ. پہلی جو آیت ہم نے پڑھی اس میں جگہ کا ذکر تھا کہ حرمت والے جگہ میں کوئی لڑے تو تم اسے لڑو گے. حالانکہ حرمت والے جگہ میں لڑنا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پہل کرے تو تم نہیں خاموش رہو گے. اگر اللہ نے حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا کہ حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینوں کے بدلے، حرمت والے مہینے ہمارے پاس 4 ہیں.
ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یہ وہ مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم جن میں حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں. تو کیونکہ ان دنوں میں لوگ سفر کر رہے ہوتے تھے تو اس وقت اس لیے ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے. تو یہ حرمت والے مہینے تھے. اور رجب کیونکہ اس میں بہت سارے اور بھی عربوں کے الگ الگ وہ معاملات تھے تو وہ رجب کے مہینے میں اپنے عبادات کو رکھتے تھے کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور لوگ اس کا خیال رکھتے تھے. اور اللہ فرماتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے. مطلب یہ ہے کہ اگر حرمت والے مہینے میں کوئی تم پر حملہ کرے تو تم بھی حرمت والے مہینوں میں بدلہ لو گے. یعنی حرمت والے مہینے میں تم لڑائی میں پہل نہ کرو حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے ہوئے. لیکن اگر کوئی حرمت والے مہینوں میں ان کا احترام کا خیال نہ رکھے اور تم سے لڑے تو تم یہ نہیں انتظار کرو گے کب حرمت کے مہینے گزریں گے پھر ہم بدلہ لیں گے. نہیں، تم بدلہ لو گے. تم بھی حرمت والے مہینوں میں بدلہ لو گے. اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ تم برائی میں پہل نہ کرو ان مہینوں میں، لیکن کوئی کرتا ہے تو تم اسے دو ٹوک جواب ضرور دو گے. الشہر الحرام بالشہر الحرام. اس کے اہل علم نے دو مطلب بتائے ہیں. کچھ اہل علم کہتے ہیں اس سے مراد جب حدیبیہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کہتے یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا تو ان کو روک دیا گیا عمرہ کرنے سے نا، تو عمرہ نہیں کر سکے. آپ کو واقعہ پتا ہوگا. تو واپس لوٹا ہے تو اللہ نے فرمایا شہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والے مہینے. مطلب اگلے سال اسی مہینے میں تم آ کے عمرہ کرو گے، اس مہینے کے بدلے میں یہی مہینہ اگلے سال. تو اگلے سال ذوالقعدہ کے مہینے میں صحابہ کرام نے آ کے پھر عمرہ کیا تھا. اور ذوالقعدہ کا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی عمرے کیے ہیں وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں ہی کیے ہیں. یہاں تک کہ آپ نے جو آخری جو حج کے ساتھ جو عمرہ کیا تھا وہ بھی ذوالقعدہ کے مہینے میں ہی کیا تھا. تو آپ کے عمرے بھی جو ہے نا وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں ہی ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے مہینے میں بھی عمرہ کرنا ثابت نہیں ہے، حالانکہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. تو ایک اہل علم کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو تمہیں عمرے سے روکا گیا ہے تم اگلے سال اسی حرمت کے مہینے میں ہی عمرہ کرو گے. ایک یہ مطلب ہے. اور ایک مطلب جو میں نے بتایا کہ حرمت کے مہینے میں اگر یہ تم پر حملہ کرتے ہیں تو تم بھی حرمت والے مہینوں میں ہی حملہ کرو گے. والحرمات قصاص، اور جو بھی حرمتیں ہیں ان کا پورا پورا بدلہ لیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ حرمت والی جگہ ہو، حرمت والا مہینہ ہو، جو بھی حرمت کے متعلق یہ کرتے ہیں اگر پہل کرتے ہیں برائی میں تو تم پورا پورا بدلہ لو گے. اور ایک قصاص کا مطلب یہ ہے کہ ہر برائی کا بدلہ تم لو گے. اگر وہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں، جانی نقصان پہنچاتے ہیں، تمہاری زمینیں چھین لیتے ہیں تم سے، تمہاری چیزیں تم سے چھین لیتے ہیں، تو تم بھی اسی طریقے سے ان سے بدلہ لو گے. بدلے میں کمی نہیں ہوگی، پورا پورا بدلہ لو. یعنی اگر دشمن تم پر حملہ کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے تو تم پورا پورا بدلہ لو گے. قصاص بدلہ برابری کا بدلہ لو گے. قصاص کا ہم نے پڑھا تھا پورا پورا برابری کا بدلہ لینا. فمن اعتدى علیکم، آگے اس کی تشریح اللہ فرماتے ہیں فمن اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم بھی اتنا ہی زیادتی کرو گے جتنا انہوں نے زیادتی کیا. تو کیا مطلب وہ زیادتی کر رہے ہیں تو ہم بھی زیادتی کر رہے ہیں؟ ہمارا کرنا زیادتی ہوگا؟ زیادتی تو نہیں ہے. لیکن اللہ نے یہاں پہ لفظ زیادتی اس لیے استعمال کیا، یہ مقابلہ اس کو عربی میں کہتے ہیں. جس طرح اللہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ نس اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو بلا دیا. یہ مقابلے میں ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی زیادتی کرے تو تم زیادتی کر رہے ہو، اس کے زیادتی کے مقابلے میں تمہاری جو زیادتی ہے وہ زیادتی کا لفظ تو استعمال ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ زیادتی نہیں ہے کیونکہ وہ بدلہ ہے، وہ برابر ہے، وہ قصاص ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں اور کئی جگہوں میں کیا، وہ جزاء سیئات سیئات مثلھا، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے. اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ. اللہ کس طرح پرہیزگاروں کے ساتھ ہے؟ یہ وہ معیت خاصہ ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. ویسے تو اللہ سب کے ساتھ ہے لیکن جب ایک خاص جماعت کے بارے میں کہا جائے تو یہ وہ دوسری معیت ہے جس میں اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی تائید ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو.
واحسنوا اور نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، پہلے تو اس آیت کی شان نزول کو سمجھتے ہیں۔ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب روم کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی تھی، اس جنگ میں ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو ایک بہت بڑی جماعت تھی روم کی جن کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ تو ایک صحابی، ایک مسلمان جو ہے نا، ان رومیوں کے درمیان کود کے ان سے مقابلہ کرنے لگتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، جو کہ اس آیت میں ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اشارہ نزول نہیں بلکہ اس کو کہیں گے کہ اس آیت کی مفہوم کے حوالے سے وہ صحابی نے کیا مفہوم بیان کیا۔ تو تب ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا یہ مفہوم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ جب ہم انصار نے کافی لڑائیاں لڑنے کے بعد جب ایک وقت آیا تو انصار کچھ لوگ کہنے لگے کہ اب ہم جو ہے نا، ہم نے اتنے جنگوں میں ہمارے مالی معاملات سارے بکھر گئے ہیں، اب ہم مزید جنگوں کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ ہم اپنے پیسوں کو، جو مال ہم نے کمایا ہے اس کو ہم سمیٹیں گے، کیونکہ ہم نے بہت کچھ کھو دیا ہے۔ ابھی ہم مزید جنگ نہیں کریں گے، بلکہ ہم نے جو مال جمع کیا اس کو سمیٹیں گے، اور ابھی ہم کاروبار کریں گے، ابھی ہم اپنے معاملات ٹھیک کریں گے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی اور اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اب مال سمیٹنے نہیں، بلکہ وہ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ ہلاکت میں ڈالنا کون سی ہلاکت ہے؟ یہ جہاد نہ کرنے والی ہلاکت ہے، کہ تم جہاد نہیں کرو گے تو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، کہ تمہاری جو اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے، تم اس عزت کو کھو دو گے جب تم جہاد کو چھوڑو گے۔ جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وترکوا الجہاد سلط اللہ علیہم ذلا، جب یہ امت اذا تبایعتم بالعینہ ورضیتم بالزرع واخذتم اذناب البقر وترکتم الجہاد، جب تم جو ہے نا وہ سودی کاروبار کرو گے اور تم زمین کی کھیتی باڑی پہ راضی ہو جاؤ گے اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے، تو اللہ تم پر ایسی ذلت ڈال دے گا کہ اس ذلت کو اللہ تم سے پھر کبھی نہیں چھینے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف نہیں لوٹاؤ گے۔ تو ہم آج امت مسلمہ کی جو حالات ہے اس میں ایک اہم کردار، اہم وجہ یہ جہاد سے پیچھے ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بڑوں کی اصلاح فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ یہاں میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے بڑوں پہ اگر ہم انگلی اٹھاتے ہیں اس سے پہلے ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ کچھ لوگوں کا موضوع یہی ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران غلط ہے، ہمارے حکمران غلط ہے، ہمارے بڑے غلط ہیں، ہمارے بڑے غلط ہیں، حالانکہ وہ اپنے حکمرانوں سے ہزار گنا زیادہ خود برے ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنی وہ بندہ جس نے نمازیں نہیں پڑھی ہوتی ہیں، وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ حکمران غلط ہے۔ تم بڑے اچھے ہو، میں بڑا اچھا ہوں ماشاءاللہ، سر سے لے کے پاؤں تک دنیا جہان کی برائیاں مجھ میں، اور دوسروں پہ انگلیاں اٹھانے میں ماہر ہوتا ہوں۔ تو لیکن جو کمی ہے وہ کمی ہے کہ جہاد کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے امت میں اس کمی کو دور کرے اور اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ تو یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ بھیجو، تو اس سے مراد جہاد نہ کر کے تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے۔ یعنی یہاں گویا اللہ نے ایک رول سمجھایا کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، نہیں، تم جہاد نہیں کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم مٹ جاؤ گے، تم ختم ہو جاؤ گے، تم نست و نابود ہو جاؤ گے اگر تم جہاد کو چھوڑ دو گے۔ تو یہ ضروری ہے امت کے لیے۔ اللہ تعالی ہماری امت کے حال کو بہتر کرے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو۔ اور یہاں پہ مال خرچ کرنے سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ جہاد بالمال، مال کے ذریعے بھی جہاد کرو۔ جو دوسرا میں نے کہا تھا نا، ایک ہے نفس کے ساتھ جہاد اور ایک ہے زبان کے ساتھ اور ایک ہے مال کے ساتھ جہاد۔ تو مال کے ساتھ جہاد کرنے کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اور مال کے ساتھ جہاد تو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کے بہت سارے پہلو ہیں، وہ یتیموں پہ، وہ مسکینوں پہ، وہ غریبوں پہ، وہ نیکی کے رستوں میں، وہ جو ہے نا وہ علم سیکھنے سکھانے میں، اس رستے کو آگے لے کے جانے میں، اور وہ مجاہدین کی مدد میں جو اللہ کے راہ میں جہاد کر رہے ہیں اور شریعت کے طریقے کے مطابق جہاد کر رہے ہیں، ان کی مدد میں،
اور مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی مدد میں، انہیں ان پریشانیوں سے نکالنے میں، اور یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کا ایک مراد تو میں نے بتا دیا، اور اس کا ایک مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو دنیا کے پیچھے پڑ کے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، جو کہ اہل علم نے اس کا جو خلاصہ بتایا ہے کہ دنیا کو اپنا مقصد سمجھ کے اللہ کو ناراض کر کے تم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرو گے تو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ اور اسی طریقے سے حرام کو اپنا کے اور اللہ کی نافرمانی کو اپنا کے اور بترک الواجبات و فعل الحرام، حرام کو اپنا کے اور واجب اعمال کو چھوڑ کے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اسی طرح سے استغفار، معافی مانگنے کو چھوڑ کے، یہ بھی مفسرین کے اقوالوں میں سے ہے کہ استغفار کو چھوڑ کے تم اللہ کو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اسی طرح اس میں دنیاوی ہلاکت بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے کہ خود کو جو ہے نا وہ جان کے ہلاک کر دینا، مطلب یہ ہے کہ جو چیز نقصان پہنچائے اس کو لینا، جس طرح نشہ کرنا یہ نقصان ہے۔ نشہ اس لیے تو اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو ہر قسم کا جو نشہ ہے وہ اس آیت کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کل مسکر حرام اور کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر نشہ آور چیز شراب ہے، ہر وہ چیز جس کی بہت زیادہ استعمال کرنے سے نشہ ہو۔ آپ نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کو بہت زیادہ استعمال کرو گے تو نشہ ہوگا، اس کا تھوڑا استعمال کرنا بھی حرام ہے، اور اس کے بارے میں اور بھی دیگر احادیث موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے سود کھانا، رشوت، یہ ہلاکت میں خود کو ڈالنا ہے، کیونکہ سود کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو تباہ کر، سود کو مٹا کے رکھ دیں گے، ختم کر دیں گے، زیرو کر دیں گے اس کو۔ سود میں انسان آگے نہیں بڑھتا، پیچھے جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا وہ حرام کھانا، حرام تو برائی کے جو سارے رستے ہیں۔ اسی طریقے سے خودکشی کرنا، یا جو ہے نا وہ کام جن کے ذریعے انسان کا موت واقع ہو سکتا ہے غلط طریقے سے، اور جوا اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری اس زمرے میں آ جاتے ہیں۔ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالنا، ہر وہ چیز جو نقصان دے اس سے بچنا، جان، کیونکہ جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کو نقصان پہنچانا، یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، اپنے جسم کو نقصان پہنچانا، اس سے سختی سے منع کیا گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص خود کو قتل کرتا ہے کسی لوہے کے ساتھ تو وہ قیامت کے دن اسی طرح خود کو لوہا مارتا رہے گا، بلکہ وہ قیامت تک خود کو لوہا مارتا رہے گا۔ جس چیز سے اس نے خود کو مارا ہے وہ قیامت تک اپنے آپ کو اسی عذاب میں رکھے گا، مارتا رہے گا، اس تکلیف میں رہے گا۔ اور جو خود کو قتل کرتا ہے تو اس کے بارے میں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو یہ ایک خطرناک معاملہ ہے، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ واحسنوا، اور احسان کرو۔ احسنوا، یہ ہمارا دین ہے ہی احسان پہ۔ احسان اسلام نے ہمیں سکھایا، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا۔ عبادت میں احسان سب سے عظیم عبادت میں، جس طرح وہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں وہ فرمایا کہ اللہ کی ایسی عبادت کرنا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر نہیں تو کم سے کم اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اچھے طریقے سے احسان میں ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ کے پہلے پارے میں کہ عبادت میں احسان وہ ہے کہ وہ اخلاص ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، یہ عبادت میں احسان ہے۔ اور ہر عبادت کو سنت کے مطابق ادا کرنا یہ احسان ہے۔ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، جس طرح اسلام نے ہمیں سکھایا۔ یہاں تک کہ اسلام نے تو ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنا سکھایا، جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے بھی سکھایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، لوگوں اللہ نے ہر چیز پر احسان کا حکم دیا ہے۔ فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم جانور ذبح کرو تو اچھی طریقے سے احسان کے ساتھ ذبح کرو۔ وَلْيُحَدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيَرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور تم میں سے ہر کوئی اپنے چھری کو تیز کرے اور اپنے جانور کو سکون دے، اسے تکلیف میں نہ ڈالے۔ اور جانوروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھوکے جانور کو پانی پلانا، اور کتے کے بارے میں بھی آتا ہے، اور دیگر جانوروں کے بارے میں بھی آتا ہے۔ تو جانوروں کے ساتھ احسان کرنا، دشمن کے ساتھ احسان کرنا، جس طرح ہم نے پڑھا کہ کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، اور دشمن کو بھی قتل کرتے میں اس میں بھی اور بھی بہت سارے آداب ہمیں بتائے گئے ہیں۔ تو قیدیوں کے ساتھ احسان کرنا، قرآن میں ہے نا کہ انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا ويطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے مسکین کو، یتیم کو اور
قیدیوں کو، اور یہ امت کی اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہاں قیدی سے مراد کافر قیدی، جو کافر قیدی مسلمانوں کے پاس قید میں ہیں، انہیں کھانا کھلانے کی یہاں فضیلت ہے۔ تو اسلام احسان کا دین ہے، اسلام احسان ہمیں سکھاتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہاں پہ جہاد کے بارے میں جو آیتیں تھیں وہ مکمل ہو گئی ہیں۔ اگلی آیتیں حج کے بارے میں وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔